میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ ایک بہت دیرینہ پروجیکٹ اور میرا ذاتی وعدہ کہ ہمارے جو روڑی شہر ہے اس سے بھینسوں کے جو باڑے ہیں ان کو شفٹنگ کا، تو یہ کیٹل کالونی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماڈل کیٹل کالونی ہے جہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، بلکہ اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ اور بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی یہاں پہ دی جائیں۔ اس وقت بھی میں یہ آج وزٹ کرنے کے بعد یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو بہترین کیٹل کالونیز ہوں گی آپ ان کو اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں، اور مے بی یہاں آپ کو کچھ مزید بہتر چیزیں ملیں۔ اور یہ سارا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو ویژن ہے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہیں کہ ہر طرف بہتری ہو اور ایک جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ تو یہ کیٹل کالونی جہاں پہ آپ کو خود آپ نے دیکھا کہ اس کو پورا کنسٹرکٹ کر کے دیا گیا، اور سولر کی فیسلٹی بھی ہے، پانی کی بھی ہے، اور دیگر بھی اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ جو اپروچ ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ یہاں کے جو بھی ہمارے آنر ہیں کیٹل ان کے، تاکہ ان کو یہ فیسلٹی دی جا سکے، بلکہ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اور بھی ان کو بہتری لانی ہے، ویلیو ایڈڈ کوئی چیزیں اس میں شامل کرنی ہے، کیونکہ جب ہم بین الاقوامی طور پر بھی جاتے ہیں اس طرح کے فارمز میں تو وہاں پہ وہ چیز اور دیگر چیزوں کو بھی وہاں پہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح بھی اگر کسی کو کوئی لون چاہیے تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انٹرسٹ فری لون ہو تاکہ یہ بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکیں۔ اس طرح کے ہیں باڑے ان کو یہاں منتقل کرنے کا، تاکہ وہاں کے جو شہری ہیں ان کو مسائل نہ پیش آ سکیں۔ میں شروع سے دیکھتا تھا کہ جب اسکول کی ٹائمنگ ہو، صبح کو بچے اسکول جائیں، کالج جائیں، یا پھر جب چھٹی کا ٹائم ہو تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں بھینسیں جو ہیں وہ گلیوں میں، روڈوں پہ ہوتی تھیں۔ آپ میں بہت سارے ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہ روڑی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن روڑی سکھر ایک ہی ہے، آپ سب کا آنا جانا ہوگا۔ تو الحمدللہ وہ جو سائیں خورشید شاہ صاحب کا، میرا، شیخ صاحبان کا، ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین کمیل شاہ صاحب کا، ہمارے میر یعقوب علی شاہ صاحب میونسپل کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، ہمارے اسلم شیخ صاحب جو وائس چیئرمین ہیں، اسی طرح ہم سب کا یہ اپنے شہریوں سے وعدہ تھا کہ ہم ان کو اس مسئلے سے ان کی جان چھڑائیں گے، کیونکہ ہمارے بچے بچیاں، ہماری بیٹے بیٹیاں جو اسکول کالج یا وہاں پہ جاتے تھے تو وہ اس میں پھنس کے رہ جاتے تھے۔ تو یہ ایک اچھی اس پر ہے، لیکن جو فیسلٹیز یہاں پہ دی گئی ہیں اور ان کو مزید بھی بہتر کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ کاروبار بھی ہو سکے، اور جو ہماری یہاں شفٹنگ ہوئی ہے، جو ان جو کیٹل اندر تھے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے، ان کے جو مالکان ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب انہوں نے یہاں پہ اپنے ان کو منتقل کیا کیٹل کو، تاکہ شہر جو ہے اس سے بچے، اور ان کو اس لیے جو بھی فیسلٹی چاہیے ہوگی وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ یہاں پہ پولیس چیک پوسٹ بھی ہے جس کے لیے ایس ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ یہاں پہ وہ فورس بھی یہاں پہ دے دی جائے گی تاکہ ان کا پراپر طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر پانی کی سورس بھی ہے، دیگر بھی ہیں، تو اس سلسلے میں آج آئے تھے، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کے کوشچن ہو تو
لے لیجیے گا کہ اس میں صوبوں کی تقسیم کی بات اس بل میں موجود ہے. شاہ صاحب دوسرا اس بار میں لے لیجیے گا کہ کیٹل کالونی میں کتنی بھینسوں کی گنجائش اور یونٹ آپ نے بنائے ہیں. جی بالکل. دیکھیے جو بات 27ویں ترمیم کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایسے فیصلے کی سپورٹ نہیں کرے گی، کبھی ایسی کسی ترمیم کو پاس ہونے میں مدد نہیں کرے گی جو ملک، عوام، صوبے کے خلاف ہو. یہ دیکھیں، آپ کو زیادہ دور نہیں، تھوڑے دن پیچھے چلے جائیں، 26ویں ترمیم کو لے لیں. جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو بہت شور مچا تھا، اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری سخت چیزیں تھیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی تھی. یہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس نے سب سے مشاورت کی اور سب کو قائل کیا، اور جو سخت اس کی شکیں تھیں، جو نکات تھے، جو پوائنٹ تھے، اس کو اس ترامیم سے نکلوا دیا گیا، اور پھر اس طرح کی ترامیم لائی گئیں جس پہ سب متفق تھے. اب یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس میں چاہے جو کچھ آ جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی شک منظور نہیں ہوگی جس میں پیپلز پارٹی رضامند ہو اور وہ پاکستان کی عوام اور صوبوں کے خلاف ہو. ایسی کوئی شک نہیں آئے گی، اور اس کے لیے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی کال کر لی ہے. وہ جیسے ہی جو پریزیڈنٹ صاحب کا وزٹ ہے دوحہ کا، قطر کا، وہاں سے واپس آئیں گے تو سی میں اس پہ مشاورت ہوگی. پانی کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس دفعہ جو بجٹ رکھا ہے، یا جو پرائرٹی کے ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، جو ایم این اے، ایم پی ایز یا بلدیاتی نمائندے ہمارے اپنے عوام سے لے کے ان کی جو پرائرٹی کر رہے ہیں، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر سی ایم سندھ نے 50% سے زائد جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو پرائرٹی ملے گی انہیں، اس میں اس کو انشور کیا گیا ہے کہ وہ پانی کے پروجیکٹ ہوں، تاکہ پانی کو بہتر کیا جا سکے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پینے کے لیے پانی جو ہے ہر جگہ پہ، دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں، وہاں پہ یہ ایشوز ہیں، ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور فلٹر پلانٹ کی روڑی شہر کے لیے بھی اسکیم ہے، سکھر کے لیے بھی بہت بڑی اسکیم ہے. ایک تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، دوسرے کا ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آ رہی ہے. لیکن ہر علاقے میں یہ اس کو مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ جو اسکیمیں آئیں گی وہ واش کے اس میں ہوں، جس میں پانی، ڈرینیج، سویج اور اسی سے جو ریلیٹڈ اسکیمیں ہیں ان کو کیا جائے. تو اس پہ کہ جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا اس وقت سکھر کیٹل کالونی کے لیے وہاں پہ یہ اسکیم بنائی گئی تھی، اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، پرائرٹی بھی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ایشوز ضرور آئے. اس وقت بھی ہم یہی چاہتے تھے کہ اس طرح کی ساری فیسلٹی وہاں پہ ہو، لیکن تب جو فنڈز تھے اس کے تحت صرف اس کو بنایا گیا، اور پلاٹ جو ہیں وہی لوگوں کو دیے گئے. آپ یہاں کے ہمارے دوستوں کو وہ بھی ضرور دکھائیے گا کہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ان کو کتنا زیادہ فیسلٹی یہاں پہ ملی ہے. لیکن سکھر میں بھی اس کو بہتر کیا جائے گا، اور جو شہر میں جس طرح آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل اجازت نہیں ہے، اور ایڈمنسٹریشن کو، میونسپل کارپوریشن کو، یا ہمارے آج یہاں پہ ٹاؤن چیئرمین صاحبان بھی موجود ہیں، اور ڈی سی صاحب بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، تو ان کو یہ بالکل سختی سے یہ کہا گیا ہے پہلے بھی اور اب بھی، اور میں اس کی رپورٹ بھی لوں گا کہ شہر میں اس طرح کی کوئی بھینسیں جو ہیں نا آئیں جو لوگوں کے لیے مسائل کا کیا اس میں اضافہ ہو چکا ہے. لیکن وہاں کے جو سی ایم ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتے جس طرح دیگر صوبوں کے جو سی ایم ہیں. اس حوالے سے دیکھیں، اس کا ایشو یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ انتشار چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کہاں بھی پراپر طریقے سے کام ہو سکے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ کسی کو آئینی طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو
खान साहब ने उस वक्त असम्बलियाँ ही तहलील करने की कोशिश की। फिर उनके 2 सूबों में अच्छी भली उनकी हुकूमत चल रही थी, केपी और पंजाब में। फिर उन्होंने अपनी दोनों गवर्नमेंट को भी ख़त्म किया और फिर आगे भी वो इंतशार की जो सियासत है, शिद्दत पसंदी की, बदतमीज़ी की, और जिसमें आपने देखा फिर दहशतगर्दी भी शामिल हो गई, उस तरह की सियासी तौर पर वो करते हैं। और इसीलिए मैंने बारहा कहा है कि पीटीआई का अगर कोई फ्यूचर है मुस्तकबिल में तो वो यही है कि वो पीटीआई पी बन जाए, जिससे मेरी कतई ये मुराद नहीं कि वो फ्रैक्शन आए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन बने और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको जारी और सारी रखे, और उनको मौका मिलेगा 29 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें सबको मौका मिलेगा। फिर जो रिज़ल्ट आता है तो उनको पेशेंस से काम लेना चाहिए। अभी भी उनकी गवर्नमेंट चल रही थी उस वक्त भी, देखें हमें उस वक्त तो जो गंडापुर साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर थे, वो उनकी शख्सियत मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी सख्त अल्फाज नहीं कहता, लेकिन अब तो हमें वो बड़े मजलूम लगने लगे हैं। उनको क्यों भेजा गया? ना उनकी किसी कुर्बानी में कमी थी, जितनी ज़्यादा उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की या जिस तरह वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते थे। सिर्फ क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ज़ाहिर है वो उन मीटिंग्स में शिरकत करता है जिसमें तमाम चीज़ें सामने रखी जाती हैं, इन कैमरा या जैसे भी जो मीटिंग होती हैं। जब उन्होंने देखा होगा कि भाई मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान को नुकसान है, उनके अपने सूबे को नुकसान है, उनके लोगों को नुकसान है, तो उन्होंने कोई अक्ल की बात की होगी। अब वो अक्ल की बात जो है वो गंडापुर साहब के गले पड़ गई। अब वो नए साहब आ गए हैं, सोहेल अफरीदी साहब, हमें उनके लिए भी बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जब वो भी इन सब हक़ाइक़ से गुजरेंगे, वो जो मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, जिसमें असल हक़ाइक़ पता चलते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब तो हो सकता है उतना भी एक्शन न लें जितना गंडापुर साहब लेते थे, तो फिर क्या करेंगे खान साहब? फिर किसी और को लाएंगे। तो देखें, इशू ये है कि इस वक्त केपी सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, केपी हो या बलूचिस्तान हो। तो अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपने लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए संजीदा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? वहाँ पे आप देखें कि दहशतगर्दी हो रही है, हमारी फ़ौजी जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके, और फिर हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। तो इसमें अगर वहाँ का सीएम कोई ऑपरेशन रोकेगा या दीगर चीज़ें करेगा तो वो कैसे सूबा चलेगा? तो इसलिए आपके तवस्सुत से मैं सोहेल अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि वो अपने सूबे, जो मैंडेट उनको मिला है चीफ मिनिस्टर बनना, अल्लाह की मेहरबानी होती है और अवाम उनको मैंडेट मिला है उनके चेयरमैन की तरफ से भी या जैसे भी, तो अब उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने सूबे की खबरगिरी करें और उनकी सपोर्ट करें और अपने लोगों को बचाएं। तो बेहतरी आएगी जब ये सारी चीज़ें